نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، ہمارے اجتماعی معاشرے میں چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، مہمان بننا یا کہیں سفر کرنا یہ ایک مجبوری ہے، لیکن موجودہ دور کے مہمانی کے آداب میں پہلا ادب یہ ہے۔ اس وقت غربت، افلاس اور مہنگائی کی وجہ سے ہر انسان اپنے گھر میں تنگ ہے، اپنی نجی زندگی میں مصروف ہے، تو بلا وجہ خام خواہ رخت سفر نہ باندھیں۔ اگر کوئی بہت زیادہ ضرورت ہے تو کسی کے مہمان بنیں، ورنہ پہلا ادب یہ ہے کہ کسی کے مہمان نہ بنیں۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ آپ کسی کے ہاں جائیں تو اس چیز کا لحاظ کریں کہ آپ اس کی نجی زندگی میں خلل نہ ڈالیں۔ ان کے گھر میں اتنی دیر قیام نہ کریں کہ میزبان آپ سے اکتا جائے، اس سے اجازت لے کر اس کے پاس مختصر ترین قیام کریں۔ تیسرا ادب، میزبان کے گھر سے پسند دینے والی کسی بھی چیز کا میزبان سے سوال نہ کریں۔ اس کے گھر کے برتنوں کے بارے میں، نہ بستر کے بارے میں، نہ کتاب کے بارے میں قطعاً اپنی ایسی پسندیدگی کا اظہار نہ کریں کہ وہ اپنے گھر کی چیز آپ کو دینے پہ مجبور ہو جائے۔ نہ اس سے اس کی قیمت پوچھیں اور نہ یہ پوچھیں کہ یہ چیز کہاں سے ملتی ہے۔ یہ انتہائی سفلہ پن اور ندیدہ پن ہے کہ آپ ایک شخص کے گھر میں مہمان بنیں اور جاتے ہوئے اس کے گھر کی چیزیں اٹھا کر اپنی گاڑی میں رکھنا شروع کر دیں۔ چوتھا ادب یہ ہے کہ مہمان کے گھر میں الیکٹرانکس کی چیزوں کو اور دیگر چیزوں کو بلا اجازت یا بلا ضرورت خام خواہ استعمال نہ کریں۔ اس سے آپ کا بھی وقار مجروح ہوگا اور میزبان پر بھی ایک کوفت اور تکلیف ہوگی۔ بالخصوص اگر آپ کسی کے گھر میں مہمان ہیں تو یہ نہیں ہے کہ آپ 24 گھنٹے اس کے گھر میں اے سی آن کر کے دن رات لیٹے رہیں اور وہ بیچارہ مارے شرم کے آپ سے کچھ کہہ بھی نہ سکے، لیکن آپ میں اتنا شعور ہونا چاہیے کہ آپ مہمان ہیں، ان کے لیے درد سر نہ بنیں۔ بقدر ضرورت اے سی چلائیں، ورنہ عموماً استغنا کا اظہار کریں۔ یہ مہنگی چیزیں ہیں موجودہ دور میں۔ اگر آپ بلا وجہ ایسی حرکت کریں گے تو مہمان کو 100% کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈنا پڑے گا جس سے وہ اپنے گھر کا اے سی بند کر سکے۔ ہاں، اگر کسی کو کوئی اتنی ہی کمائی ہے، زیادہ ہے اور اسے کوئی تکلیف نہیں ہے اور وہ خود اس بات پر بضد ہے تو الگ بات ہے، لیکن آپ بہرحال ایسی حرکت سے گریز کریں۔ پانچواں ادب مہمانی کا یہ ہے کہ میزبان سے یہ بات قطعاً نہ پوچھیں آپ کے شہر کی خاص چیز کون سی ہے، وہ خاص کھانا کہاں سے ملتا ہے، فلاں چیز شنواری ہے یا فلاں پروڈکٹ ہے، وہ میرے لیے لے کر آؤ، مجھے لے کر چلو یہاں کے VIP کسی ہوٹل میں کھانا کھلاؤ۔ بحیثیت مہمان کوئی بھی سوال کرنا آپ کی شخصیت کو مجروح کر دے گا اور آپ سے میزبانوں کو متنفر کر دے گا کہ اپنی ضروریات کو اور اپنی خواہشات کو اپنی ذات تک محدود رکھیں، میزبانوں کے لیے انہیں عذاب نہ بنائیں۔ عام طور پر ہمارے لوگ مہمان بنتے ہیں، ساتھ گاڑی سے اترتے ہی یا بیٹھتے ہی پہلا یہ سوال کریں گے کہ آپ کے شہر میں خاص چیز کون سی ہے، تاکہ پہلے وہ لا کر حضرت کو دی جائے۔ اب معلوم نہیں اس بیچارے کے پاس گنجائش ہے بھی یا نہیں۔ چھٹا ادب یہ ہے کہ اگر آپ کسی علاقے کا سفر کسی دینی ضرورت یا بیان یا پروگرام کے لیے ہے تو کوشش کریں کہ لوگوں سے مکمل مستغنی ہوں، اپنی ہی ذات کے خول میں بند رہیں۔ لوگوں کی عقیدت دیکھ کر فوراً ان کے سامنے سوالات اور اپنی فرمائش کا جو پنڈورا بکس ہے وہ کھول کر نہ بیٹھ جائیں۔ شخصی وجاہت ہی آپ کی تباہ نہیں ہوگی، بلکہ آپ کی اس حرکت سے اہل علم اور دین کے جو کام کرنے والے دیندار طبقہ ہے وہ سب کا سب بدنام ہو جائیں گے۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہمارے کسی خطیب سے یا کسی ملنے والے سے یا کسی عالم سے کوئی عقیدت میں پوچھتا ہے، حضرت ہمارے لائق کو خدمت، تو حضرت کی جیب میں پوری خدمات کی لسٹ موجود ہوتی ہے جو فوراً اس کو تھما دی جاتی ہے۔ یہ انتہائی گھٹیا بات ہے جو کہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ ساتویں چیز یہ ہے، اگر کوئی عقیدت سے یہ پوچھ لے کہ حضرت میں آپ کا کوئی کام کر دوں یا میں فلاں کام کرتا ہوں، اس سے آپ نے پوچھا، اس نے کہا میرا موبائلوں کا کاروبار ہے، تو فوراً اس کے سامنے اپنا موبائل کے پرانا ہونے کا رونا نہ روئیں اور نہ اس کے سامنے یہ کہیں کہ مجھے سستا موبائل کہاں سے مل جائے گا، اچھا موبائل کتنے میں آ جائے گا، کیا یہ قسطوں میں مل سکتے ہیں۔ آپ کا یہ سفر جو ہے اس اعتبار سے آپ کی تو تھوڑی سی دنیا بن جائے گی، لیکن اگر وہ شخص آپ کی وجہ سے اہل علم سے اور اہل فہم سے دور ہو گیا تو اس کی دنیا اور آخرت برباد ہو جائے گی۔ آپ اپنا سفر باوقار کریں، کسی بھی جتنا بھی کوئی تعلق والا ہو بلا وجہ اس کے سامنے اپنی حاجات کو نہ کھولیں۔ آٹھویں شرط یہ ہے، آٹھواں ادب یہ ہے، میزبانوں کے گھر یا دیگر مہمانوں کے پاس کوئی عجیب، کافی مہمان بیٹھے ہیں
اب ان کے گھر میں کوئی لیپ ٹاپ دیکھ لیا، کوئی عجیب چیز دیکھ لی، تو اس کے اندر زیادہ رغبت کا اظہار نہ کریں اور بار بار نہ پوچھیں یہ کتنے کی آتی ہے، کہاں سے آپ نے لی ہے، ہمیں کہاں سے مل سکتی ہے، کوئی آسان حل، یا آپ تحفہ دے سکتے ہیں۔ ایسی چیزیں عموماً ہمیں سفر میں کئی ایسے بہت بڑے نام ہوتے ہیں، دیکھنے میں بڑے بزرگ ہوتے ہیں، لیکن جب وہ ایسی گھٹیا حرکت کرتے ہیں تو پھر افسوس ہوتا ہے۔ اسی لیے یہ ایک اسلام کی ایک فطرت ہے، مزاج ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی مبعوث کیے ہیں وہ سب کے سب غریب ہونا تو الگ بات ہے، لیکن وہ خاندانی باوجاہت لوگوں میں آئے، اور خاندانی آدمی جب عالم بنتا ہے تو کبھی بھی ایسی زبان پہ سوالات نہیں رکھتا اور گھٹیا بات نہیں کرتا، اور جب کم ظرف انسان علماء کی مسئلے پر بیٹھ جاتے ہیں پھر وہ اس کو اپنا بزنس بنا لیتے ہیں اور ہر چیز کا سوال کرتے رہتے ہیں۔ نواں ادب مہمانی کا یہ ہے کہ جب میزبان کے گھر سے آپ ایک دفعہ رخصت لے کر چلے گئے تو چاہے بعد میں کتنا بھی کوئی اہم کام پڑ جائے دوبارہ اسی میزبان کے گھر میں تشریف نہ لائیں، بلا وجہ اس کے اوپر بوجھ نہ بنیں۔ مہمان کے جانے کے بعد میزبان اپنے گھر میں ایک ریلیکس زندگی گزار رہا ہوتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ حضرت اقدس اپنا بیان کر کے دوبارہ پھر واپس یہیں پہ آ گئے ہیں کہ آج کی رات بھی یہی رکتے ہیں، آگے سفر کل کریں گے، یا ابھی ایک دو دن یہی قیام کر لیتے ہیں، تو اس سے آدمی کی وقت ختم ہو کر رہ جاتی ہے۔ جب ایک دفعہ رخصت لے لی تو دوبارہ چاہے کچھ بھی ہو جائے اس گھر کا رخ نہ کریں۔ 10واں ادب یہ ہے، اگر میزبان سے آپ کو کوئی ذاتی رشتہ داری نہیں ہے تو بلا وجہ گھر کے اندرونی کمروں میں جا کر بیٹھنے کے بجائے ان کی بیٹھک میں یا جہاں پر مہمانوں کو بٹھانے کا انتظام ہو وہیں پر رہنے کو ترجیح دیں۔ اگر ان کے گھر میں پردے کا مسئلہ بن رہا ہے تو قطعی طور پر ان کو میزبانی کی زحمت مت دیں، وہ گھر میں پردہ کروا کے آپ کو 3 کمروں سے گزار کر یا گھر کی راہداری سے گزار کر اندر لے جا رہا ہے تو اس کی دقت کو، اس کی تکلیف کو سمجھیں، آسن طریقے سے اسے معذرت کر لیں، کسی ہوٹل وغیرہ میں کرائے کے کمرے میں قیام کر لیں، وہیں رک جائیں۔ کسی مسلمان کے گھر میں اس طرح عذاب بن کر نازل نہ ہوں کہ اے سی والے کمرے میں، اچھے کمرے میں آپ بیٹھے ہوں اور ان کے بچے، ان کی عورتیں وہ بیچاری برآمدے میں یا گھر کے دوسرے کمروں میں دقت کے ساتھ اور تکلیف کے ساتھ آپ کے جانے کا انتظار کر رہی ہوں۔ اگر آپ کسی علاقے میں بیان کے سلسلے میں گئے ہیں اور آپ کے جلسہ کی انتظامیہ نے آپ کی رہائش کا نظم کسی مالدار گھرانے میں کر دیا ہے، کوٹھی وغیرہ میں یا ڈیرے وغیرہ پر، تو محض ان کی مالی چمک دمک دیکھ کر میزبانوں کے ساتھ ذاتی مراسم نہ بنائیں اور نہ ان کا فون نمبر لیں، نہ ان کو اپنا فون نمبر دیں، بس آرام کریں اور کر کے ان سے وہ چلے جائیں، نہ وہاں کو مستقل معاہدہ نہ کریں۔ یہ بہت زیادہ بعض کم ظرف لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ کسی جگہ کو اچھا میزبان، اچھی جگہ نظم رہائش کا کر دیا جائے تو وہ انہی کے گاٹے میں ہمیشہ کے لیے فٹ ہو جاتے ہیں۔ ان کا نمبر لے لیں گے کہ مجھے آپ کی مہمانی بہت اچھی لگی، پہلے ان کی تعریف کریں گے، وہ بھی تازہ تازہ عقیدت مند ہوتے ہیں، ان کو کہیں گے آپ بہت اچھے لگے، انشاءاللہ آئندہ میرا جب بھی اس علاقے میں کبھی سفر ہوا میں آپ کے پاس تشریف لاؤں گا۔ اب وہ کہیں یا نہ کہیں لیکن حضرت صاحب اپنا وقت پہلے ہی ان سے فائنل کر لیتے ہیں۔ یہ حرکت کبھی نہ کریں، اس سے یہ دنیا دار لوگوں کے دماغوں میں ایک فطور آ جاتا ہے کہ یہ مذہبی لوگ یا دین کے جو بیان کرنے والے علماء ہیں، خطباء ہیں، یہ ہمارے ماتحت ہیں، ہمارے پیسوں پہ پلتے ہیں۔ ایسی حرکت کبھی بھی نہ کریں۔ کسی مذہبی قائد اور مؤثر شخصیت کے حوالے سے آپ کی ذہن سازی کرنا چاہے تو اس کے بارے میں برا تاثر یا ان کی شخصیت کے بارے میں عیب جوئی کرے تو احسن انداز سے اس کو ٹال دیں، رخ پھیر دیں۔ آپ کا شخصیت ہے، آپ مثال کے طور پر جمعیت سے متعلق ہیں اور آپ کا میزبان ایسا ہے جو مولانا سے کوئی اچھا حسن زن نہیں رکھتا، تو بلا وجہ نہ تو مداہنت کریں کہ آپ کے علماء کو برا کہتا رہے تو صرف آپ اس لیے چپ رہیں کہ میں ان کا مہمان ہوں، اور نہ یہ ہے کہ اس کی ہاں میں ہاں ملائیں، بلکہ احسن انداز سے عقل مندی کے ساتھ بات کا رخ بدل دیں کہ آپ کے میزبان کے گھر میں موجودگی کے دوران اگر کوئی ایسا مسئلہ سامنے آ جائے جس میں آپ کو ثالث بنایا جا رہا ہو تو احسن انداز سے ان کا ثالث بننے یا ان کے خاندانی یا ذاتی جھگڑے میں اپنی رائے دینے سے باز آ جائیں، اور یقیناً آپ یا میزبان اس واقعہ میں کوئی نہ کوئی تو زیادتی کا شکار ہوگا آپ کے فیصلے سے۔ آپ کے اگر فیصلہ کوئی بھی کیا تو آپ کی شخصی وجاہت، ذاتی وجاہت اس سے متاثر ہوگی۔ یہ مقامی لوگوں کا کام ہے، مقامی لوگوں پر چھوڑ دیں اور آپ اسے معذرت کر لیں کہ میری اس موضوع پہ میں نہیں جانتا کہ کیسے فیصلہ ہوتا ہے، تو بہتر آپ مقامی علماء سے رابطہ کر لیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی شخصیت غیر متنازع رہے گی۔ اگر خام خواہ کسی کے گھر میں بیٹھے ہوئے عارضی مہمان ہو اور ان کے بچوں کے یا ان کے جھگڑوں کے ثالث بن گئے تو اس سے آپ کی شخصیت تباہ ہو کر رہ جائے گی۔ مہمان کے لیے یہ ہے کہ کھانے کے دوران
اپنے میزبان سے کسی ایسی چیز کی فرمائش مت کیجیے کہ جو اس کی استعداد سے بڑھ کر ہو یا عام معاشرے میں مہنگی ڈش سمجھی جاتی ہو۔ بس کوشش کریں کہ جو اس کے گھر میں سادہ میسر ہو اسی کے اوپر اپنا جو ہے نا وہ گزارا کریں، اپنی خواہشات اپنی جیب سے پوری کریں۔ جب اللہ نے آپ کو رزق دیا ہے، اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، تو اپنے دل کے شوق اپنے آپ سے پورے کریں، اپنے میزبانوں پر اس چیز کا اضافی بوجھ نہ ڈالیں۔ ہمارے ہاں عموماً آرام سے کہہ دیا جاتا ہے، ہمارے جو خطباء ہیں، نعت خوان حضرات ہیں یا دوسرے لوگ ہیں، کہ اس علاقے کو جو مشہور چیز اور مہنگی ترین چیز ہوتی ہے اس کی آفر کر دی جاتی ہے کہ وہ لیں، بس ٹھیک ہے، وہی کافی ہو جائے گی۔ آپ کے لیے تو کافی ہے، لیکن اس کے پورے مہینے کا بجٹ جو ہے وہ نکل جائے گا۔ تو اس لیے ایسی حرکت کبھی بھی نہیں کریں، ایسا غلط تاثر کبھی بھی پیدا نہ ہونے دیں۔ اور کسی کے گھر میں جائیں تو بلا وجہ کھانا پکانے والوں کی بہت زیادہ تعریف نہ کریں، اور نہ اس سے کوئی آپ اس کے اندر جو زیادہ عیب جوئی کریں۔ زیادہ تعریف کرنے سے بھی غلط تاثر جنم لیتا ہے۔ اگر کھانا بہت اچھا بنا ہے تو احسن طریقہ یہ ہے کہ جیب سے کچھ پیسے نکالیں اور بطور انعام کے برتنوں میں رکھ دیں کہ جس نے بھی یہ بنایا ہے، ہماری بہن نے یا بیٹی نے، یہ اس کا انعام ہے۔ صرف سبحان اللہ جزاک اللہ سے ٹرکھانے والی پالیسی بھی میزبان کو زیب نہیں دیتی۔ کھانا کھاتے ہوئے روٹی کے ساتھ یا روٹی والے کپڑے کے ساتھ اپنا منہ صاف مت کریں، بلکہ کھانا اس قدر مہذب طریقے سے کھائیں کہ گھر والے آپ کے بیہودہ کھانے کے طرز سے کوئی تکلیف محسوس نہ کریں۔ اگر انہوں نے آپ کے لیے کسی خصوصی کھانے کا اہتمام کیا ہے تو جب بھی اس شہر کا سفر ہو تو فون کر کے انہیں اس پرانے کھانے کی یاد دہانی نہ کروائیں کہ وہ میں یہاں سے آج گزر رہا تھا، اپنی پچھلی دفعہ وہ بہت بہترین شنواری کھلائی تھی تو اچانک مجھے یاد آ گیا تو میں نے کہا آپ کو فون کرنا۔ یہ یاد دہانی کروانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے کہ ایسی گھٹیا حرکت اہل علم لوگ کریں، ان کو زیب نہیں دیتا۔ بس جو بھی ہو ان کو نہ یاد دلائیں نہ کچھ ایسا کریں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی کو کھانے کی یاد دلائیں گے، گفٹوں کی یاد دلائیں گے اور مانگیں گے، جو خاندانی طور پہ ہمارے جس کو معاشرے میں کمی کہتے ہیں۔ اب ہمارے اسلام میں تو سب برابر ہیں، اللہ کے ہاں تقویٰ معیار ہے، لیکن معاشرتی جو ہماری زندگی ہے جن کو کمی کہا جاتا ہے، یہ کمیوں سے جو علماء بن جاتے ہیں یا اوپر بڑے کچھ بن جاتے ہیں، یہ ان کے اندر یہ گھٹیا حرکات پائی جائیں گی۔ فیس کا مطالبہ، کھانے کا مطالبہ، شہر میں ملنے والی خاص ڈش کا مطالبہ، اس شہر کی خاص چیز کیا ہے وہ مجھے دے دی جائے، ہر وقت سوال منہ پہ رکھنا، یہ کم ظرف لوگوں کا کام ہے۔ میزبانوں کے گھر میں اپنے میلے کپڑے کسی کو دھونے کے لیے مت دیں، اور نہ استری کرنے کے لیے دیں، نہ اپنے کپڑوں میں ہزار بند ڈالنے کے لیے گھر میں دیں۔ غیرت مند انسان کبھی بھی یہ گوارا نہیں کرتا کہ اس کی شلوار میں، اس کے کپڑوں میں کوئی غیر محرم کوئی اور عورت اس کو ہاتھ لگائے، اس کو استری کرے، اس میں ہزار بند ڈال کر دے، تو یہ انتہائی بیہودہ حرکت ہے۔ اس چیز سے حتی القدور دور رہیں، اور میزبان بھی اس معاملے میں عقل سے کام لیا کریں کہ ہر خطیب کے، ہر مہمان کے، ہر کسی کے کپڑے اٹھا کر فوراً گھر میں نہ لے جایا کریں کہ ان کو استری کیجئے، ان کے اندر ہزار بند ڈالیے، سیٹ کر کے دیجئے۔ یہ حرکت نہ کریں، ان کو باہر ہی نمٹائیں۔ اور مہمانوں کو بھی چاہیے اپنا لباس جو اپنے سطر کا لباس ہے، اس کے معاملے میں خاص طور پہ اپنے میزبانوں کو قطعاً تکلیف نہ دیں۔ جو کام خود کر سکتے ہیں آسانی سے ہو سکتا ہے۔ استری اگر آپ کو زیادہ مسئلہ ہے تو دھوبی سے کروا کے ساتھ لے جائیں، یا اپنے ساتھ استری رکھ لیں، اسی کمرے میں یہاں پر بیٹھے ہیں وہاں استری لگا لیں۔ لیکن کسی کے گھر میں کسی کی بہن بیٹی کو اپنا لباس نہ دیں کہ وہ اس کو استری کر کے یا دھو کر سیٹ کر دے، یہ حرکت کبھی بھی نہ کریں۔ اس سے وقتی طور پر جو آپ کے بارے میں عقیدت کا گمان پیدا ہو چکا ہوتا ہے وہ ایک منٹ میں زائل ہو جاتا ہے آپ کی حرکت کے ساتھ۔ کہ اگر آپ کسی کے گھر میں بطور مہمان موجود ہیں تو اس علاقے کے اپنے سب دوستوں کو کرنٹ لوکیشن گھر کی نہ بھیجنی شروع کر دیں۔ اس کے گھر میں اتنے مہمانوں کا نظم ہے بھی یا نہیں کوئی پتہ نہیں۔ آپ پیر ہیں تو پیر تو ویسے ذات خود عوام کے لیے ایک درد سر بن جاتے ہیں۔ جہاں جاتے ہیں مریدین کو ایڈریس بتاتے ہیں، وہیں پر آ جانا، میں 3 دن فلاں کوٹھی میں قیام کروں گا، فلاں کے گھر میں ہوں گا۔ اب وہ حضرت کا بھی کھانا بنائے، حضرت کو بھی سنبھالے، حضرت کے مریدین کا جو ہجوم لگا ہوا ہے وہ بھی سنبھالے۔ اور مریدین بھی اتنے فہم و فراست کے مالک ہوتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کھانے کے وقت میں ہم نہ جائیں یا حضرت کے آرام کے وقت نہ جائیں، وہ بلا وجہ ان کے اوپر عذاب بن جاتے ہیں میزبان کے اوپر۔ تو نہ خود کسی کے گھر میں جا کر اپنے دوستوں کو اس کے گھر کا ایڈریس دو۔ ہاں اگر میزبان خود کہے حضرت کے مریدوں کے بارے میں، خود سب کو کالے کرے کہ آ جاؤ حضرت آگے ہیں، تو یہ الگ بات ہے۔ بحیثیت مہمان آپ کو یہ قطعاً زیب نہیں دیتا کہ آپ کسی کے گھر میں خود مہمان بیٹھے ہیں اور وہیں پر اپنے دوستوں کو، ملنے والوں کو بلوانا شروع کر دیں، پھر ان کے گھر سے جی ان کے لیے چائے لے آؤ، ان کے لیے پانی لے آؤ، کھانا لگاؤ ان دوستوں کے لیے۔ تو آپ یہ کام اپنے گھر میں شوق پورے کریں۔ اور یہ ہے کہ جب آپ کسی شہر میں گئے تو میزبان کی گاڑی مانگ کر نہ تو خود شہر گھومنے کے لیے نکلیں، نہ اسے مجبور کریں کہ اپنی گاڑی میں ہمیں شہر کے اہم
اہم اہم مقامات دکھاؤ، تاریخی مقامات دکھاؤ، ایسے اصرار نہ کریں، بلکہ آسان طریقہ یہ ہے کہ اس سے اجازت لیں کہ میں اگر اجازت لے کر جب فارغ ہو کر جائیں تب گھوم لیں، یا سامان وہاں رکھیں اور اس سے دوستوں سے ملنے کے بہانے اس کو ساتھ لے کر اپنی جیب سے خرچ کر کے شہر کی سیاحت کریں، سیر کریں، جو مرضی گھومتے رہیں، جہاں پہ چاہیں کھانے کھائیں ہوٹلوں میں، لیکن میزبان کی گاڑی لے کر یا میزبان کو مجبور کر کے کہنا کہ تو ہمیں شہر کی سیر کروا، تو یہ میرا خیال بالکل غیر مناسب حرکت ہے، الا یہ کہ آپ کا دوست اور اس نے بلایا اس لیے ہو کہ آپ میرے گھر آؤ، مل کر شہر میں گھومیں گے، سیر و سیاحت کریں گے، تو ٹھیک ہے۔ بلا وجہ کسی کی نہ طبیعت پر بوجھ بنو، نہ کسی کی معیشت پر بوجھ بنو، نہ اس کے گھر کے سکون کو برباد کرو کہ ایک آدمی آج کل ہمارے سامنے لوگوں کے حالات ہیں، لوگ کس طرح اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں مشقت میں، دقت میں، تو خام خواہ ان کے اوپر بوجھ بن کر عذاب نہ بنے۔ اپنے میزبان سے اسی طرح کی مہمانی کی امید رکھیے جس طرح کی آپ اپنے مہمانوں کی خود کرتے ہیں۔ اگر خود آپ کا جب مہمان آئے اور ان کے اندر ایک بڑا عیب ہوتا ہے، اگر کوئی مہمان آیا تو اپنے علاقے میں اس کے دوستوں کو ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ آ رہا ہے، کیا حال ہے، ہم مل کر کسی جگہ پروگرام کر رہے ہیں، آپ کے پاس آ جائیں، ہم ادھر بیٹھیں گے، گپ شپ لگائیں گے، آپ کی بیٹھک بڑی ہے، تو لیکن خود جائیں گے کسی کے پاس، زیتون لاؤ، دیسی مرغا لاؤ، فلاں لاؤ، اور اپنے گھر میں آئیں گے تو کدو کھلاتے ہوئے بھی کہیں گے الحمدللہ یہ سنت ہے، تو کدو کھانا سنت ہے، تو یہ کہہ کر اس کو کدو کھلا کر ٹرکھا دیں گے۔ حالانکہ ہمارے ایک دوست کہا کرتے ہیں کدو کھانا سنت ہے، کدو کھلانا سنت نہیں ہے۔ آپ سب نے خود کدو کھائے تھے لیکن مہمانوں کو کبھی کدو کھلائے نہیں تھے، کھلایا ہمیشہ گوشت جاتا ہے، اچھی چیز جاتی ہے۔ تو جب خود کسی کے گھر جائیں تب ان کو بھی کہہ دیا کرے کدو کھانا سنت ہے، آپ میرے لیے کدو بنا لیں۔ ان کو تو بڑے ایک احسن انداز سے کہتے ہیں کہ میں چھوٹا آدمی ہوں، بس چھوٹا گوشت بنا لیں، یہ کریں، اور جب اپنے گھر میں بات آتی ہے تو پھر کدو والی سنت یاد آ جاتی ہے۔ تو وہی مہمانی کی دوسروں سے امید رکھیں جیسی مہمانی آپ اپنے گھر میں کرتے ہیں۔ اپنے گھر میں آنے والے مہمان کو تو 100-200 روپے کے نان چنے لا کر رکھا دیا جاتا ہے، کبھی کہہ دیا گھر والے بیمار ہیں، کبھی کہہ دیا کہ کوئی اور بہانہ کر دیا کہ وہ گھر والے جو ہے نا وہ گھر میں موجود نہیں ہیں۔ یعنی کسی نہ کسی طریقے سے اپنے مہمانوں سے تو جان چھڑائی جائے، اپنے مہمانوں کو ہوٹل پہ لے جا کر رکھایا جائے اور دوسروں سے بڑی بڑی امیدیں رکھی جائے، تو یہ انتہا درجے کی حماقت ہے۔ یہ حرکت نہ کریں، بلکہ ویسی ہی مہمانی پہ خود بھی خوش ہو جائیں جتنی مہمانی کر کے آپ خود خوش ہوتے ہیں یا خوشی سے وہ مہمانی کرتے ہیں۔ اور اگر وہ مہمان ہو یا آپ میزبان ہوٹل میں جائیں تو آرڈر آپ نہ کریں، آرڈر میزبان کو کرنے دیں۔ اگر اس نے ہوٹل پہ کھانے کا نظم رکھا ہے تو آرڈر بھی اسی کو کرنے دیں، اور آپ عذر کر دیں کہ نہیں مجھے ان چیزوں کی سمجھ نہیں ہے، مجھے اس طرح آرڈر کرنا پسند بھی نہیں ہے۔ آپ تو دیکھ کر وہ مہنگی مہنگی ڈش پہ آرڈر کرو گے اور اس کی جیب پہ بوجھ پڑے گا، اس کی معیشت پہ۔ تو مسلمان کی مرضی اور پسند کے بغیر اسے کھانا کھانا یا کچھ بھی کھانا یہ انتہا درجے کی زیادتی بھی ہے اور بد تہذیبی بھی ہے۔ اللہ تعالی ہم کو ایسا مہمان بننے کی توفیق عطا فرمائے جو وبال جان نہ ہو، تو وبال جان مہمانوں سے ہماری جان چھڑائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔